ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج بدھ ہے اکتوبر کی پہلی اور ربیع الثانی کے 8 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشمی رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ لداخ کی حالیہ صورتحال پر کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڈی لیہ نے یوٹی انتظامیہ کو براہ راست ذمہ دار قرار دیتے ہوئے ماہر ماحولیات و سماجی کارکن سونم وانگچک کی گرفتاری کو بے بنیاد اور انتقامی کارروائی قرار دیا ہے۔ دونوں تنظیموں نے 24 ستمبر کے لیہ تشدد میں 4 افراد کی ہلاکت اور 50 سے زائد نوجوانوں کی گرفتاری پر بھی شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ ان بیانات کے بعد یوٹی انتظامیہ نے وضاحتی پریس ریلیز جاری کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ سونم وانگچک اور ان کے اداروں کے خلاف کارروائی معتبر شواہد کی بنیاد پر کی جا رہی ہے۔ کسی کو نشانہ بنانا مقصد نہیں ہے۔ انتظامیہ کے مطابق حال میں مالی بے ضابطگیوں اور غیر ملکی کرنسی قوانین کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات جاری ہیں، جبکہ غیر تسلیم شدہ ادارے کی حیثیت سے ڈگریاں جاری کرنے کو نوجوانوں کے مستقبل کے لیے نقصان دہ قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح سکمول کا FCRA لائسنس بھی متعدد خلاف ورزیوں کے باعث منسوخ کیا گیا ہے۔ پریس بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ وانگچک نے اپنے احتجاج کے دوران عوام کو اشتعال دلانے کے لیے نیپال، سری لنکا اور عرب اسپرنگ کی مثالیں دیں اور خودسوزی جیسے خیالات کو بڑھاوا دیا۔ انتظامیہ نے موقف اختیار کیا کہ 20 ستمبر کو مذاکرات کے لیے تاریخ طے کرنے کے باوجود وانگچک نے بھوک ہڑتال جاری رکھی، جسے غیر ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا گیا۔ انتظامیہ نے مزید کہا کہ تمام قانونی کارروائیاں باقاعدہ نوٹس کے تحت انجام دی گئی ہیں اور اپیل ہے کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیا جائے تاکہ لیہ میں امن و امان بحال ہو اور مذاکرات کا عمل آگے بڑھ سکے۔ ادھر کرگل ڈیموکریٹک الائنس اور ایپیکس باڈی نے حکومتی رویے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے فوری طور پر سونم وانگچک سمیت تمام گرفتار نوجوانوں کی غیر مشروط رہائی اور 4 ہلاکتوں کی شفاف تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ دونوں تنظیموں نے اپنی پریس کانفرنسوں کے ذریعے حکومت کو پیغام دیا ہے کہ اگر عوام کا اعتماد بحال کرنا ہے تو عملی اور مثبت اقدام ناگزیر ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر کویندر گپتا نے یونین ٹیریٹری لداخ کی موجودہ امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے ایک اعلیٰ سطحی میٹنگ کی صدارت کی۔ اس میٹنگ میں چیف سیکرٹری ڈاکٹر پون کوتوال، ڈائریکٹر جنرل پولیس ڈاکٹر SD سنگھ جموال، فوج، CRPF اور ضلع انتظامیہ کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔ حکام نے لیفٹیننٹ گورنر کو تازہ ترین حالات، سیکورٹی انتظامات اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان ہم آہنگی کے اقدامات سے آگاہ کیا۔ میٹنگ کے دوران بتایا گیا کہ 24 ستمبر کو پیش آئے افسوسناک پرتشدد واقعے میں 105 سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے، جن میں 57 CRPF اور 48 سے زائد پولیس اہلکار شامل ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر نے زخمی اہلکاروں کی خیریت دریافت کی اور یقین دلایا کہ ان کا بہترین طبی علاج کیا جائے گا، ساتھ ہی ان کے اہل خانہ کو مکمل تعاون فراہم کرنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے مشکل حالات میں امن و قانون قائم رکھنے پر سیکورٹی فورسز کی جرأت اور قربانی کو خراج تحسین پیش کیا اور کہا کہ امن خراب کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ تشدد میں ملوث کسی کو بھی بخشا نہیں جائے گا۔ قانون اپنا راستہ خود لے گا اور سماجی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے والے سخت نتائج بھگتیں گے۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ لداخ ہمیشہ امن، بھائی چارے اور ثقافتی روایت کے لیے جانا جاتا ہے اور عوام نے جو صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا وہ قابل ستائش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یونین ٹیریٹری انتظامیہ شہریوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ امن، استحکام اور بھائی چارہ ہماری اولین ترجیحات ہیں اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔
لداخ سے تعلق رکھنے والے طلباء نے منگل کو دلی یونیورسٹی میں پرامن احتجاج کیا اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ 2019 کے انتخابات کے دوران اپنے منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ طلباء ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور نعرے بازی کرتے ہوئے حکومت کی وعدہ خلافیوں پر سوال اٹھایا۔ احتجاج کے دوران طلباء نے کہا کہ آج دلی میں لداخ کی آواز گونج رہی ہے، ہم نے کوئی نئی مانگ پیش نہیں کی ہے، ہم صرف وہی مطالبہ کر رہے ہیں جو حکومت اپنے منشور میں خود لکھا تھا۔ جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا وعدہ پورا کریں تو ہمارا پرامن احتجاج کیوں غلط سمجھا جاتا ہے۔ طلباء نے واضح کیا کہ ان کا احتجاج کسی بھی طرح سے ملک مخالف نہیں بلکہ جمہوری انداز میں اپنا آواز بلند کرنے کا حق ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس جدوجہد کو ملک دشمن قرار دینا دراصل لداخ کے عوام کے حقیقی مسائل کو دبانے کی کوشش ہے، جن میں ریاستی درجہ، چھٹے شیڈول کے تحت آئینی تحفظات اور زمین و ملازمتوں کی حفاظت جیسے اہم مطالبات شامل ہیں۔ مظاہرین نے عزم ظاہر کیا کہ ان کی جدوجہد پر امن اور غیر تشدد پر مبنی رہے گی اور وہ اپنی آواز اعلیٰ سطح تک پہنچانے تک احتجاج جاری رکھیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر امتیاز کاچو کے ہمراہ پی ایم شری کیندر ودیالیہ ٹرسپون اور جواہر نویا ودیالیہ خمبتھنگ کا دورہ کر کے طلبہ کے لیے بنیادی ڈھانچے اور سہولیات کا جائزہ لیا۔ ٹرسپون کے دورے میں ڈی سی نے طلبہ کے لیے رہائشی گنجائش بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا اور پرنسپل کو ہدایت دی کہ فی الحال سپورٹ روم اور ایکسپیرینس روم اور اسکاؤٹ روم کو عارضی طور پر استعمال میں لایا جائے۔ انہوں نے پی ڈبلیو ڈی کو نئی عمارت کے لیے ڈی پی آر تیار کرنے کی ہدایت دی اور پرانے سرکاری اسکول کی عمارت کو عبوری بندوبست کے طور پر استعمال کرنے کی تجویز دی۔ JNU خمبتھنگ کے دورے کے دوران ڈی سی نے ہاسٹل سہولیات پر توجہ دی اور پرنسپل و والدین سے ملاقات کی۔ پرنسپل نے بتایا کہ علاقے کی سخت موسمی صورتحال سے نمٹنے کے لیے بجلی کے پانی گرم کرنے والے ہیٹروں سمیت اضافی فنڈز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جلد ہی ایک نئی ہاسٹل عمارت اسکول کے حوالے کی جائے گی جس سے گنجائش میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ ڈی سی راکیش کمار نے کہا کہ ہم ایم سی کی میٹنگ جلد طلب کی جائے گی تاکہ ہاسٹل اور رہائش سہولیات سمیت دیگر ضروریات پر غور کیا جا سکے۔ انہوں نے زور دیا کہ طلبہ ملک کا مستقبل ہیں اور ان کا فلاح و بہبود انسانیہ کی اولین ترجیح ہے۔ ولادت باسعادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے موقع پر آج ضلع ہیڈ کوارٹر کرگل میں امام خمینی میموریل ٹرسٹ اور جمعیت العلماء اثنا عشریہ کرگل کے زیر اہتمام پرشکوہ روحانی اجتماعات منعقد کیے گئے۔ یہ اجتماعات جامع مسجد کرگل اور اسلامیہ اسکول کے احاطے میں ترتیب وار منعقد ہوئے جن میں مومنین کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ علماء کرام اپنے خطابات میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی بابرکت و پاکیزہ زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہو کر دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ پروگرام کا اختتام دعا و مناجات کے ساتھ ہوا۔ اب پیش قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ بھارت نے پاکستان کو شکست دے کر ایشیا کپ جیت لیا تاہم ٹرافی نہیں ملی۔ ٹیم انڈیا ایشین کرکٹ کونسل کے صدر محسن نقوی جو پی سی بی کے چیئرمین اور پاکستان کے وزیر داخلہ بھی ہیں سے ٹرافی قبول نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جب ٹیم انڈیا نے ٹرافی قبول نہیں کی تو نقوی بھارت کی ایشیا کپ ٹرافی کو اپنے ہوٹل لے گئے اور ہندوستان کو ٹرافی دینے کے لیے انہوں نے یہ شرط رکھی کہ ایک ایسا پروگرام منعقد کیا جائے جس میں ٹیم انڈیا مجھ سے ٹرافی اور میڈل وصول کرے۔ در حقیقت بی سی سی آئی نے ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں اے سی سی کے صدر محسن نقوی کے رویے پر سخت احتجاج درج کرایا ہے۔ بی سی سی آئی کے نائب صدر اور نمائندے راجیو شکلا نے میٹنگ میں بھارت کو ٹرافی پیش کرنے سے انکار کی سخت مذمت کی۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق شکلا نے سوال کیا کہ ٹرافی جیتنے والے ٹیم کو کیوں نہیں دی گئی۔ یہ اے سی سی کی ٹرافی ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں۔
حماس کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ تنظیم غالباً ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کو مسترد کر دے گی کیونکہ یہ اسرائیل کے مفادات کی خدمت کرتا ہے اور فلسطینی عوام کے مفادات کو نظر انداز کرتا ہے۔ حماس کے لیے ٹرمپ کے منصوبے کی ایک اہم شق یعنی غیر مسلح ہونا اور ہتھیار ڈالنے کا مطالبہ قبول کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ حماس غزہ میں انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورسز کی تعیناتی کی بھی مخالفت کر رہی ہے جسے وہ ایک نئی قسم کا قبضہ تصور کرتی ہے۔ قابض اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے پیر کو وائٹ ہاؤس میں ہونے والی بات چیت کے دوران ٹرمپ کے منصوبے کو قبول کر لیا تھا، تاہم حماس نے تاحال کوئی باضابطہ جواب نہیں دیا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔